بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 79واں یوم آزادی آ چکا ہے اور ہم اس کی تقریبات کو منانے جا رہے ہیں، لیکن اس مرحلے پر ہمیں اس عزم کو نئے سرے سے تازہ کرنا ہے جو بانیان پاکستان نے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال اور دیگر ہمارے قائدین اور ہمارے آباء و اجداد نے اس وقت ظاہر کیا تھا، اور وہ یہ کہ ہم ایک الگ وطن کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس لیے حاصل کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس خطۂ زمین کو اسلامی مملکت کا ایک نمونہ بنائیں گے اور اللہ رب العزت کے قوانین کو نافذ کر کے ایک اسلامی جمہوری فلاحی مملکت کا قیام کریں گے، اور وہاں پر کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اس کا حق ملے گا، ہر شخص پوری آزادی کے ساتھ اپنے نظریات پر، اپنے دین پر، اپنی اقدار پر عمل پیرا ہو سکے گا، اور اس کا تعلق خواہ کسی بھی مذہب سے ہو، وہ اپنے مذہب پر عمل میں آزاد ہوگا، اس کو یکساں معاشی، سیاسی اور مذہبی آزادی حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وطن عزیز کو ہمیں ایک اللہ کی عظیم نعمت سمجھنا ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کا مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جو نعمت اللہ کی طرف سے عطا کی جائے اس کو اسی طریقے سے استعمال کیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس عظیم نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ وہ آزادی کی نعمت، وہ جو ہمیں ہندو اکثریت، ظالم اکثریت سے جو اللہ نے ہمیں آزادی دی، تو اس پر ہمیں غور کرنا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جب نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو نعمتیں چھن جایا کرتی ہیں، اور اللہ یہ فرماتا ہے کہ اس بستی کو یاد کرو، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ تمہیں اس بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن میں تھی، آمنۃ مطمئنۃ، مطمئن زندگی گزار رہی تھی۔ آج اگر ہم پڑوسی ملک میں مسلمانوں کی حالت زار دیکھیں کہ وہ گائے کی قربانی نہیں کر سکتے، وہ اپنے اسلامی شاعر کو نمایاں نہیں کر سکتے، اور ان پر بے شمار قدغنیں عائد ہیں، حتیٰ کہ بعض علاقوں میں وہ مسلمانوں کسی وضع قطع اختیار نہیں کر سکتے، اس لباس میں اگر وہ ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ان پر حملے ہوتے ہیں۔ آج اللہ نے ہمیں یہ امن عطا کیا ہے، اطمینان عطا کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ امن اور اطمینان میں تھی، پھر کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ کا عذاب مسلط ہوا۔ تو ان 79 سالوں میں 80 برسوں کے قریب ہونے والا ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس منزل کی طرف کس قدر پیش قدمی کی؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور آج جو ہمیں مسائل نظر آ رہے ہیں غربت کی صورت میں یا ہمارے بعض علاقوں میں بد امنی کی صورت میں، اس کا بھی اگر ہم جائزہ لیں تو اسباب وہی ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی اس طرح قدر نہیں کی جیسا کہ اس کا حق تھا، اور وہ حق یہی ہے کہ ہم سب مل کر بھرپور محنت اور کاوش کے ساتھ اس وطن عزیز کی خدمت کریں، اس کو معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ، علمی اور تہذیبی طور پہ مضبوط سے مضبوط تر بنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں حالیہ ایام میں، گزشتہ برس اور اس برس کے دوران میں سفارتی سطح پہ اور عسکری محاذ پر جو کامیابیاں عطا کی ہیں، یہ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے یہ اعزاز پاکستان کو دیا کہ وہ ایک عالمی قوت اور ایک اسلامی برادر ملک کے درمیان مصالحت کروائے، اور پھر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش سے دوچار کرے۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، اور یہ ساری نعمتیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کے حضور شکر ادا کریں، اس کی قدردانی کریں، اور پوری قوت اور جی جان لگا کر اس ملک کو ناقابل تسخیر بنائیں، تاکہ یہ پوری دنیا کے لیے عدل اجتماعی کا ایک نمونہ بنے۔
اور غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں اور بے سہاروں کے لیے ایک پناہ گاہ بنے اور ایک اسلامی فلاحی معاشرے کا ماڈل ثابت ہو۔ انشاءاللہ اگر ہم عزم کریں اور اس یوم آزادی پر اس عزم کی تجدید کریں اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں جب پاکستان پوری دنیا کی قیادت کرنے کا اہل ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔